اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ نگران وہ تیار کھڑا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے ہاں جتنے اہم ہیں، اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے کہ ہماری کتنی نگرانی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے کتنا بڑا سسٹم اللہ رب العزت نے ہمہ وقت وہ چلا رکھا ہے، تو یقین جانیے یہ دنیا کے پروٹوکول اور دنیا کے جو اہم لوگ ہیں وہ آپ کو اپنی نظر میں حقیر نظر آنے لگیں۔ میں اور آپ ہر روز صبح و شام اللہ رب العزت کے فرشتے میری اور آپ کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ اتنے اہم ہیں کہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، آپ کی ہر بات، آپ کے زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، اس کی میٹنگز اور اس کی جو مشاورت ہوتی ہے اس کی بات تو نوٹ ہوتی ہے کہ وہ بہت اہم بات ہوتی ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات نوٹ نہیں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاں انسان ہیں جن کی ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر روز فرشتے وہ ریکارڈ لے کے جو صبح سے لے کے شام تک، پھر شام سے صبح تک میں اور آپ کرتے ہیں، اس کا پورا ریکارڈ تیار کر کے ہماری حرکات و سکنات اور حتیٰ کہ ہماری آنکھوں کے اشارے وہ بھی نوٹ کر کے ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک فائل اور ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے قانون سے تعلق رکھنے والے اکثر دوست احباب ہیں۔ ریکارڈ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ رکھا جاتا ہے اور کئی ایک ادارے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جتنا کوئی انسان اہم ہوتا ہے اتنی اس کی یادداشت، اس کے ریکارڈ جو ہے وہ زیادہ جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر روز اور پھر ہفت روزہ ریکارڈ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کا پیش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جو ایک وجہ بتائی، فرمایا اس دن عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تیسرا جو سالانہ ریکارڈ ہے، سالانہ ریکارڈ جس مہینے میں آپ جا رہے ہیں، جو مہینہ آپ گزار رہے ہیں، شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں سالانہ ریکارڈ پیش ہوتا ہے، اور پھر اس کا انعام اللہ رب العزت کے ہاں وہ لیلۃ القدر میں انسان کو ملتا ہے، اور انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہی اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو اب مزید بھی زندہ رہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے، اس نے جو روزیاں لی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رزق دیا ہے، اسے مزید رزق کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، اسے جو ہے وہ مزید زندگی گزارنے کا حق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت لیلۃ القدر کے اندر فرماتے ہیں، لیکن اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ روزے تو یقیناً رمضان کے علاوہ بھی رکھتے ہیں، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ اتنے روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ مختلف حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے شعبان میں کہ حتیٰ یصلوا الی رمضان، حتیٰ کہ ایسے لگتا تھا کہ رمضان میں اور شعبان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی
بسا اوقات آپ رمضان تک روزے ملا دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ فرمایا یہ ہے کہ شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو خیر اللہ ہماری غفلتوں کو دور کرے، ہم تو سارا سال ہی غافل رہتے ہیں، لیکن پہلا مہینہ اس سے وہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور آگے رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو فرمایا اس مہینے میں آ کے لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ سوچ یہ ہوتی ہے رمضان آئے گا تو دیکھ لیں گے، نمازیں بھی شروع کر لیں گے، باقی معاملات بھی درست کر لیں گے۔ اور فرمایا کہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس دن میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہم نے اس کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کر دیا اور یہ سمجھا کہ صرف 15 شعبان کی رات عبادت کر لیں تو معاملہ پکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے مہینے کے اوپر موقوف کیا، اور آپ نے پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے تاکہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، اتنے کسی مہینے کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو قابل احترام بھائیو، رمضان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ زمیندار جب فصل کاشت کرتا ہے پہلے اس میں ہل چلاتا ہے، اس کی مکمل تیاری کرتا ہے، پھر جا کے فصل ہوتی ہے۔ بالکل سیم یہی صورت رمضان کی ہے۔ ہمیں رمضان کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اپنے کام ترتیب دے لینے چاہیے، اور اس مہینے کے اندر نیکی کا شوق اور اطاعت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں روزے سے مقصود صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اطاعت کے کام انسان کو، اللہ کی فرمانبرداری کے کام اس مہینے میں شروع کر دینے چاہیے زیادہ پہلے سے بڑھ کے، تاکہ نیکی کا شوق پیدا ہو۔ بعض سلف صالحین نے اس کو ایسے ہی مثال دی ہے، فرمایا جیسے فرضوں سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں تو انسان جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر فرضوں کے اندر بھی انسان کو لذت آتی ہے، انسان کا جو خشوع خضوع بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان سے پہلے روزے رکھنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرنے سے بھی رمضان میں صحیح معنوں میں انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اصل میں رمضان تو نیکیوں کو سمیٹنے کا ایک وقت ہے، اصل تیاری جو ہے اس کے لیے وہ پہلے سے انسان کی ہونی چاہیے۔ اگر رمضان میں جا کے انسان تیاری شروع کر دے تو پھر وہ مہینہ بھر تیاری ہی کرتا رہے گا اور اتنی دیر میں رمضان جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ شوق پیدا کر دے ہمارے دلوں کے اندر۔ آج دنیا کی اس گہما گہمی میں ہم اتنے گم ہو چکے ہیں، مصروفیات اور ہماری زندگی کا جو طرز ہے، ہم جس طریقے سے جی رہے ہیں، حقیقت ہے دنیا کی فضول ترین چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کے دین اور اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں ہے۔ وہ شوق اور جذبہ جو ہے اب لوگوں کے ہاں نظر ہی نہیں آتا، جو رمضان کے حوالے سے کسی دور کے اندر لوگوں کے اندر ہوتا تھا یا سلف صالحین کے اندر ہوتا تھا۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے تو وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان نصیب کر دے، اور 6 مہینے کہتے تھے یا اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم باقی سارے کاموں کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جو سیزن ہوتا ہے نیکیوں کمانے کا، اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔